السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسپائریشنل ٹاکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر سہیل۔ آج ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی اسکل کے حوالے سے جو کوئی بھی انسان کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، بھلے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بزنس مین ہے یا ایون کے گھر میں بھی ہے، اس کو یہ اسکل جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے لیے ضروری ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اس ٹائم سے وہ اسکل سٹارٹ ہو جاتی ہے، جیسے ہی بچہ روتا ہے تو اس کی کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عاقب شریف صاحب، مزید ہم ان سے ڈسکس کریں گے کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے۔ سر، اگر ہم بیسک سے سٹارٹ کریں تو کمیونیکیشن اسکل ایز اے ہول آپ کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے؟ اچھا، بہت شکریہ محمد سہیل، مجھے یہاں پر آپ نے انوائٹ کیا۔ کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ میں ناظرین کے لیے بھی بتانا چاہتا ہوں اور سب کو میں یہ کلیئر کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ کمیونیکیشن جو ہے وہ ورڈ کمیونیٹ سے نکلا ہوا ہے۔ کمیونیکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آئیڈیاز کو، اپنی تھاٹس کو شیئر کرتے ہیں کسی کے ساتھ، تو اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے اندر کی جو فیلنگس ہیں ان کو جب آپ کسی نیکسٹ پرسن سے شیئر کرتے ہیں تو دس از سمپلی کمیونیکیشن۔ بات چیت، آسان لفظوں میں جو ہماری بات چیت ہوتی ہے اسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ کمیونیکیشن ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو اس میں کون کون سے پروسیس جو ہیں انوالو ہوتے ہیں؟ اچھا، کمیونیکیشن کے اندر بیسیکلی 4 ٹولز ہوتے ہیں، 4 ایسے موڈز ہیں جن کے تھرو ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ہے وہ سب سے پہلا آپ کا یہ ہے کہ آپ لسننگ کرتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں بچہ تو وہ لسننگ کرتا ہے، لسننگ کے تھرو بھی وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ ایک بات یہاں پر پہلے میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ہم بات کر رہے ہیں یہی کمیونیکیشن ہے۔ کمیونیکیشن کے اندر 4 موڈ ہیں، آپ کو اس میں لسننگ بھی ہے، آپ کو اس میں اسپیکنگ بھی ہے، ریڈنگ بھی ہے اور رائٹنگ بھی ہے۔ 4 ٹولز جب یہ ہمارے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کمبائن ہو کر ہمارے پاس ملاتے ہیں اور بناتے ہیں کمیونیکیشن کو، اوورآل اسکیل کو، تو کمیونیکیشن کے اندر یہ 4 ٹولز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا موڈ جو ہے ڈوین کا، وہ یہ ہے کہ وربل کمیونیکیشن اور نان وربل۔ وربل کمیونیکیشن کے اندر ہمارے الفاظ، جس طرح میں بول رہا ہوں، میں ناظرین سے مخاطب ہوں، اس ٹائم پر میرے جو ورڈز ہیں ان ورڈ کو ہم وربل کمیونیکیشن کہہ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو میرا جسم بول رہا ہے، میرے آئی ایکسپریشن ہے، میری ہینڈ موومنٹ ہے، میری باڈی موومنٹ ہے، میرے شولڈر کی موومنٹ ہے، میری آئی بال موومنٹ ہے، میرے فیشیل ایکسپریشن ہے، میری وائس کی ٹون ہے، یہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں یہ نان وربل کمیونیکیشن کا حصہ ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن اسکل ہے، کیا یہ ہم لرن کر سکتے ہیں یا پھر یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں اچھا ٹھیک ہے۔ کمیونیکیشن اسکل، یہ بہت اچھے کوشچن آپ نے کیا۔ کمیونیکیشن جو ہے سب سے پہلے یہ بات ناظرین کو جاننی چاہیے، سب کے لیے یہ بات ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک اسکل ہے، یہ ٹیلنٹ نہیں ہے۔ ٹیلنٹ اور اسکل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ اس چیز کو ہم کہتے ہیں جو بائی گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، جو بائی برتھ ہوتی ہے انسان کو، اس کو آپ ایکوائر نہیں کر سکتے۔ لیکن اسکل جو ہے اس کو پالش کیا جا سکتا ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے، اس کو آگے منتقل کیا جا سکتا ہے، اس میں گرومنگ حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ایک اسکل ہے، اور اس وجہ سے یہ بہت سمپل بات ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے علاوہ سر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اکثر ایزیوم کیا جاتا ہے کہ انگلش لینگویج اس کی اچھی ہے تو اس کے کمیونیکیشن اسکل بھی بہت اچھی ہوگی۔ تو بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ کس حد تک لینگویجز کا، بھلے وہ انگلش ہے یا اردو ہے، کس حد تک کمیونیکیشن اسکل کے اندر اس کا رول ہو سکتا ہے؟ اچھا، زبان کا جہاں تک کمیونیکیشن کے ساتھ تعلق ہے تو وہ بڑا مختصر سے، مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے والا بندہ جس زبان کو سمجھ سکتا ہے اسی کو آپ لے کر چلیں۔ یہ نارملی ایک میتھ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے، آپ انفلوئنشلی بول سکتے ہیں، 2-4 ورڈ آپ نے رٹے ہوئے ہیں اور آپ اپنی اسپیکنگ کے اندر وہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں، تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہے۔ کمیونیکیشن کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ زبان جو ہے ہمارے پاس ایک ٹول ہے جس سے ہم آگے اپنی بات کو منتقل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ایک اسکل ہے۔ ہو گیا مین کہ اتنا زیادہ اس کا لینگویجز کا اس کے اندر کوئی جی لینگویج کا کوئی اس میں اتنا خاص رول نہیں ہے، جو نیکسٹ پرسن ایکوائر کر سکے، سمجھ سکے، وہی لینگویج یوز کریں آپ، باقی اس کے علاوہ کوئی اس میں اتنا خاص رول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہمارا یہ، اس کو میں علمی ہی کہوں گا کہ رول آف انسٹیٹیوشنس کو اگر دیکھا جائے تو بالکل کسی حد تک ہمارے انسٹیٹیوشنس اس میں کوئی بھی رول ادا نہیں ہو رہا کہ کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کریں یا بچوں کی کمیونیکیشن اسکل اس کو پالش کریں۔ تو میں اگر اپنی بات کروں تو تقریباً میٹریکولیشنس کے اندر مجھے میرے ٹیچر نے کہا کہ آپ نے اسپیچ کرنی ہے، تو مجھے اسٹیج پہ بلایا۔ تو جب میں اسٹیج پہ آیا، میٹرک کے اندر تھا، تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی جب فرسٹ میں نے اسپیچ کی تھی۔ تو اللہ پاک نے لمبی زندگی دے کہ آج انہیں کی وجہ سے میں
کوئی بھی وہ اسٹیج ہو میں بول سکتا ہوں. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنس کا ہمارا رول اتنا لیٹر اسٹیج پہ جا کے کیوں یہ؟ اچھا، میں اس کو لاشعوری کے زمرے میں ڈالوں گا جو آپ کا سوال ہے. انسٹیٹیوٹ کو بیسیکلی یہ کہ خبر نہیں ہوتی، لیکن جو اچھے ڈیولپ ادارے ہیں اور جو سویلائزڈ ہیں، جو گروم اپ ادارے ہیں دوسرے لفظوں میں کہوں تو ان کو یہ بات اب سمجھ آ چکی ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ادارے کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیتا ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی بلڈ کر دیتے ہیں، اور خود اعتمادی جو ہے کمیونیکیشن کے لیے بیسک ٹول ہے. تو یہ انسٹیٹیوٹ کا وہاں پر رول ہے، اور ایسا ہونا چاہیے میرے خیال سے. اگر جب ہمیں موقع ملے انشاءاللہ جب ہم پالیسی بنائیں گے تو اس میں یہ چیز ہم ایڈ کریں گے کہ ہر ادارے کے اندر ایک ایسا اسپیکر ہونا چاہیے، ایک ایسا ٹیچر ہونا چاہیے جس کی بیسٹ کمیونیکیشن اسکل ہو، جو رول ماڈل ہو، جس سے بچے سیکھیں، لرن کریں اور ان اسکل کو اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اس طرح انشاءاللہ یہ ہونا چاہیے. یہ میری اگر کوئی ناظرین میں سے کوئی ایڈمن ہے تو یہ میری ان سے ریکویسٹ ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ اس طرح کے لوگوں کو ایکوائر کریں تاکہ ہماری جو اوورآل گرومنگ ہوگی، بچوں کی اچھی فصل ہمارے پاس ہوگی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا، اس کے علاوہ چونکہ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے تو کمیونیکیشن اسکل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں رول آف انٹرنیٹ کہ کس حد تک ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ ہماری کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کر سکتا ہے، پالش کر سکتا ہے ہماری جو انٹرنیٹ کا وہ رول، اس کے بارے میں آپ کہیں؟ اچھا، انٹرنیٹ کا جو رول ہے کمیونیکیشن کے اندر بہت بیسک رول ہے. اس ٹائم پر ہم اس اسٹیج کے اندر رہ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم ایک گلوب کی فارم میں لیتے ہیں. اگر ابھی میں نے کسی ہارورڈ یونیورسٹی یا باہر کی کسی یونیورسٹی کے لیکچر سننے ہیں، اس کے پروفیسر سے کنٹیکٹ کرنے ہیں، ایزیلی میں اپروچ کر سکتا ہوں. تو کمیونیکیشن کے اندر اگر آپ نے اس کو انہیل کرنا ہے، اپنی کمیونیکیشن کو ایکسیل کر ایک لیول پر جانا ہے تو لازمی بات ہے آپ کو انٹرنیٹ سے ہیلپ لینی چاہیے. ڈفرینٹ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں، سافٹ ویئر ہیں جو ٹریننگ کروا رہے ہیں، جو کورس کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے اسپیچ اور ٹرکس موجود ہیں جن کو آپ ایزیلی لرن کر سکتے ہیں. اور میں ایک بات مختصراً کہتا ہوتا ہوں کہ جو آپ کا سیل فون ہے اس سے آپ کا مستقبل پریڈکٹ ہو سکتے ہیں. ابھی آپ مجھے اپنا سیل فون بتائیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کا مستقبل کیا ہے. ایزیلی ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس میں، کیونکہ جو چیز آپ کی گیلری کے اندر ہوگی، جو آپ کی یوٹیوب کے اندر ہوگی، وہی آپ کا فیوچر ہے، کیونکہ آپ نے ٹائم ہی موسٹلی کوئی وہاں پر اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، چونکہ ہمارا جو زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ اگر ہم یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں یا فیس بک کسی وہ پلیٹ فارم کی کسی بھی سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ سرچ ہسٹری میں ہمارے یا تو موویز وغیرہ سرچ بھی ہوتی ہیں، گانے وغیرہ، تو اس طرف ہمارا رجحان جو ہے بہت زیادہ کم ہے. تو اس کے علاوہ نیکسٹ میں اگر بات کروں گا تو وہ یہ کہ باڈی لینگویجز کی اگر بات کریں کہ کمیونیکیشن اسکل کے اندر باڈی لینگویجز جو ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو باڈی لینگویجز کے حوالے سے اگر بات کریں تو اگر کوئی بندہ میٹنگ میں جا رہا ہے یا انٹرویو کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا گائیڈ لائنز آپ دیں گے کہ کس طرح کی وہ ٹپس فالو کرے کہ وہ کمیونیکیشن اسکل اس کی امپروو ہو؟ جی اچھا، ریسرچ اس ٹائم پر اس جگہ پر پہنچ چکی ہے کہ جو میرے الفاظ جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں ان کا صرف اور صرف آپ کے پاس 7% رول ہے، باقی 93% جو ہے وہ میری نان وربل کمیونیکیشن ہے. اس میں بھی جو ہے اوورآل موسٹلی جو پورشن ہے میری وائس ٹون میں کون سے ورڈ استعمال کر رہا ہوں اور ان کو میں کس طریقے سے پروناؤنس کر رہا ہوں، میری جو سینٹینس کی اسٹرکچر ہے وہ کیسی ہے. اس کے علاوہ اس کا جو رول ہے وہ تقریباً 7% ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو موسٹلی نان وربل کمیونیکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ میرا ہاتھ بولتا ہے، میرا شولڈر بولتا ہے، میرے آئی ایکسپریشن ہے، میرے فیس کی ایکسپریشن ہے. میں ایک اگر میں پیچھے ہو کے بیٹھتا ہوں تو ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے، میں اگر آگے اس طرح ہو کے بیٹھتا ہوں تو ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اگر میں کسی جگہ پر بیٹھتے ہوئے آپ کو اس طرح کر لیتا ہوں تو میں یہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں پراپرلی. اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے، ایک پوری سائنس ہے اس کے پیچھے. اور اللہ تعالیٰ نے انٹرویو کے اندر آپ نے بات کی، انٹرویو کے اندر بیسیکلی کیسے جج کر لیتے ہیں بندے کو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی ڈیزائن کی ہے اس کے اندر جو ہمارے ورڈز ہیں ان کے اوپر ہمارا اختیار ہے، ان کو ہم الٹر کر سکتے ہیں، ان سے ہم جھوٹ بلوا سکتے ہیں. لیکن جو میری نان وربل کمیونیکیشن ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی. اگر کسی جگہ پر میں پریشان ہوں تو وہ بتا دے گی کہ میں پریشان ہوں، میں بے شک آپ کو کہتا ہوں کہ میں نہیں پریشان. اگر کسی جگہ پر مجھے خوشی ہے، اگر میں ورڈز میں نہیں ایکسپریس کر رہا تو میرا باڈی کا ہر ایک سیل جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوتے ہیں. تو انٹرویو کے اندر یا کسی بھی جگہ پر جو کرمنل رپورٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نان وربل کمیونیکیشن چیک کی جاتی ہے، کیونکہ وربل کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں، اس کو آپ الٹر کر سکتے ہیں، اس کو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن جو نان وربل ہے وہ کبھی بھی آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو یہ چیز نان وربل کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے، آپ اس کے اوپر لازمی کام کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ اس کا رول جو ہے اوورآل وہ 93% تقریباً بنتے ہیں ریسرچ کے مطابق، اور بعض ریسرچ کے مطابق 60% ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ 90% کے اوپر سب یہ گئی ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا ایز وی ٹاک اباؤٹ رول آف انسٹیٹیوٹس، ہم نے رول آف انسٹیٹیوٹس کی بات کی کہ وہاں تو بہت زیادہ اس طرف رجحان بہت زیادہ ارلی اسٹیج پہ لیٹر اسٹیج پہ جا کے اس طرف رجحان بڑھتا ہے اس انسٹیٹیوٹ کا. تو دوسری میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے رول آف پیرنٹس. تو اس جیسے میں نے کہا رول آف انسٹیٹیوٹ وہاں پہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، تو سیم یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ پیرنٹس بھی کوئی اس طرف رجحان، بس وہ بکس جو اسٹڈی ہم کروا رہے ہیں بس وہی ہو رہا ہے، باقی اس طرف کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے کوئی پراپر ورک نہیں ہو رہا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح پیرنٹس وہ رول ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ ٹھیک ہے. اچھا ماں کی جو گود ہے وہ سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے انسان کی، ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے. آپ کو یہ بات آپ کے علم میں بھی ہوگی کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے ایک بچہ، اس کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ماں موسٹلی اس کا جو لہجہ ہوتا ہے، جو اس کے ورڈ ہوتے ہیں، جو اس کا ایکسنٹ ہوتا ہے، ریدم بنتی ہے، وائس ٹون بنتی ہے، وہ ساری کی ساری وہ ماں سے کاپی کرتے ہیں موسٹلی. کیونکہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں اس ٹائم پر یہ اسکل اس کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ ایسے ایسے کیا کرتے ہیں، پہلے اسٹارٹ سے اپنی ماں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. وہ روتا ہے 2-3 سال تک تقریباً، وہ رو کر چلا کر اپنی بات کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ماں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو آپ کا مین کوسچن تقریباً تھا وہ یہ بنتا ہے کہ پیرنٹ کا کتنا رول ہو سکتا ہے. پیرنٹ کا بہت زیادہ رول ہے. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ پہلی درسگاہ ہے، آپ اس کو گروم کرتے ہیں، وہ ٹائم ہی گھر میں گزارتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہہ دیں یا اتنے ہم سویلائز نہیں ہوئے جس وجہ سے ہمارے پیرنٹس اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں، ان کے اوپر تحقیق کریں. لا شعوری ہے ان کے اندر بھی، یا غیر شعوری کے درجے کے اندر آپ ان ساری باتوں کو رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. چونکہ ہم نے تو کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے اوور آل تو بات کر لی، اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ یا کوئی پروفیشنل ہو چکے ہیں، تو وہ اب کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کر سکیں، پالش کر سکیں. وہ کس طرح کی آپ کوئی ٹپس دینا چاہیں ان کو کہ وہ کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کریں؟ اچھا کالج اسکول اسٹوڈنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یونیورسٹیز، کالج. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ کی جہاں تک بات ہے تو اسٹوڈنٹ کو تو لازمی یہ بات سیکھنی چاہیے، کیونکہ کمیونیکیشن کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ انسان کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہو، اس کی آئیڈینٹی نہ ہو، اس کی ایک پہچان نہ ہو، وہ معاشرے کے اندر اپنا مقام نہ بنائے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے آگے ساری لائف کو ایگزیکٹ کرنا ہے، اپنی زندگی بنانی ہے. تو اس میں لازمی ان کو یہ اسکل کرنی چاہیے. ان کے اوپر ٹپس میں بتا دیتا ہوں کچھ. آپ اسکول کے اندر جتنی بھی ڈبیٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کریں. اگر آپ کے کوئی فنکشن ہے، کوئی فیسٹیول ہے، کوئی آپ کا گیسٹ اسپیکر آ رہا ہے یا کوئی گیسٹ ویلکم ہے، آپ وہاں پر لازمی جائیں، گیسٹ سے ملیں، آپ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. اس کے علاوہ اگر نارملی کوئی اسپیچ ہو، کوئی ڈبیٹ ہو تو اس کے اندر بھی لازمی پارٹیسپیٹ کریں. اچھا اپنا ایک گروپ بنا کر اس میں آپ یہ باتیں کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ یہ چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنی اسکلس کو. اور اپنے ٹیچرس کے انٹرویو کنڈکٹ کریں، اپنے ساتھیوں سے ملیں. زیادہ سے زیادہ سوشل جینیس ہوں آپ یونیورسٹیز کے اندر، اگر آپ اسپیشلی ہیں تو آپ بات چیت کریں، لوگوں سے ملیں، اپنے ارد گرد معاشرے سے سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اس کے علاوہ بہت زبردست طریقے سے آپ نے کمیونیکیشن اسکل کو اوور آل ڈسکس کیا. تو لاسٹ میں کوئی میسج کوئی بتانا چاہ رہے ہوں، کوئی ایسی ٹپس آخر میں جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ کمیونیکیشن اسکل کو ایسے امپروو کر سکتے ہیں اوور آل اگر ہم بات کریں تو؟ اچھا ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ جسٹ کمیونیکیشن کے امپورٹنس اور کمیونیکیشن کے ڈرا بیکس کو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے. بہت اچھا کوسچن آپ نے اٹھایا، اینڈ پہ یہی کوسچن ہونا بھی چاہیے تھا ہمارے سیشن میں کہ ہم کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز، بیسک جو چیز ہے وہ آپ کی اسمائل ہے. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ بات چیت کرتے ہوئے کسی کو مخاطب کرتے ہیں، اگر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اسمائل ہو، دوسرے بندے کو غصہ بھی ہو، پھر بھی وہ کیا کرے گا، آپ کو اس طریقے سے رسپانس نہیں کر پائے گا. وہ جس طریقے سے آپ اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے رسپانس کرے گا. کیونکہ جس طریقے سے ہم جو ایک دوسرے کے میرر ہوتے ہیں، اگر میں آپ سے غصے میں بات کر رہا ہوں تو ریپلائی میں آپ کیا کریں گے یا جو آپ کا رسپانس ہوگا وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ آپ بھی غصے سے بات کریں گے. تو سب سے پہلی جو ٹپ ہے وہ میں یہ دینا چاہوں گا کہ جب آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو اس ٹائم پر اپنے چہرے کے اوپر اسمائل لائیں. اور لڑکوں کے لیے ٹپ ہے کہ وہ لڑکیوں کو یہ ٹپ ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ بعد میں یہ گلا مجھ پر آئے گا. تو اس بارے میں بوائز کے لیے ذرا کانشیس ہونے رہنے. اس کے علاوہ دوسری جو ٹپ ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اس ٹائم پر ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز موجود ہیں کہ ہم کیمرہ ہر گھر کے اندر موبائل موجود ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی ویڈیو کو، اپنی وائس ٹون کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اور اس کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ میرے ہینڈ شیکنگ کیا ہے، میری ہینڈ موومنٹ کیا ہے، میری آئی موومنٹ کیا ہے، میرے فیس ایکسپریشن کیا ہو رہے ہیں.
اوور آل میری باڈی کیسے دکھائی دے رہی ہے, میرے کندھوں کی کمیونیکیشن کیا ہے, میری جو نیک ہے یا میرا جو ہیڈ ہے اس کی کمیونیکیشن کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو یا آپ یہ کہتے ہیں کہ وربل کی اگر بات کر رہے ہیں تو اپنی پروناؤنسیشن کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ورڈز کو کیسے پروناؤنس کر رہے ہیں, آپ یہ وہاں پر ایزیلی چیک کر سکتے ہیں. تو پہلا ٹیپ جو ہے سیکنڈ نمبر والا ٹیپ تھا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی وائس کو اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کے اوپر آبزرویشن کر سکتے ہیں, ان کو گین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیکسٹ, اگر کسی بندے کے پاس یا بندی کے پاس موبائل فون کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس آئینہ اویلیبل ہوگا. آپ آئینے میں جائیں, آپ آئینے میں دیکھیں, اپنے الفاظ کو دیکھیں, کیونکہ وہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے سننے والا, آپ خود ہی جج ہیں اپنے. تو آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے جج کر سکتے ہیں, اپنی اسکل کو پالش کر سکتے ہیں, ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ گروپنگ ہے, فرینڈ ہیں, تو آپ وہاں پر جا کر گروپنگ کر سکتے ہیں. گروپنگ کے اندر کیا کرنا ہے, آپ نے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنا ہے, جس سے آپ کا کیا ہو, ایک اوور آل کمیونیکیشن اسکل کے اندر امپروومنٹ آئے, گرومنگ آئے. کوئی ورڈ, کوئی لہجہ یا کوئی ایسی جو آپ کی پوز ہے جو ایک اچھا امپیکٹ نہیں کریٹ کر رہا, آپ اس کو وہاں پر پالش کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹیپس ہیں. آپ سوری کے ورڈ دیکھیں, جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہاں پر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپ کو یہ ورڈ سوری اور تھینک یو سننے کو ملے گا, لیکن پاکستان میں اس کی بڑی قلت ہے. ہم کیونکہ میں سوری کیوں کہوں یار, میں کیوں سے تھینک یو کہوں, ہم دوسرے کو کریڈٹ کبھی نہیں دیتے. یہ چیز بڑا اس کا فقدان ہے, ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اپنی کمیونیکیشن اسکل کے اندر ہمیں چھوٹے چھوٹے ورڈز ایڈ کرنے چاہیے, جس طرح تھینک یو ہو گیا, سوری ہو گیا. اس سے ہماری کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ بہتر ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایک رول ماڈل چاہیے, لازمی بات ہے. آپ نے جو انٹرنیٹ کی بات کی تھی, انٹرنیٹ کے اوپر آپ ایک ایسا رول ماڈل دیکھیں, ایک ایسی پرسنالٹی جو آپ کو بیسٹ لگتی ہو, جس کی کمیونیکیشن اسکل سے آپ انسپائر ہو, تو آپ اس کی کمیونیکیشن کو سنیں, ریکارڈ کریں, اس کو دیکھیں, اس کی ایکسپریشن کیا ہے, اس کی ٹون, پروناؤنسیشن کیا ہے, تو آپ وہاں پر ایزیلی سیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لسننگ ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے. لرننگ کے اندر سارے ٹولز جو میں نے 4 ڈسکس کیے تھے, اس میں لسننگ سب سے زیادہ افیکٹو ہے. جتنے اچھے طریقے سے آپ سنتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں گیدرنگ کے اندر یا کمیونیکیشن کے اندر. اور اس کے علاوہ میڈیا کے اوپر کوئی پرسنالٹی آپ کی فیوریٹ ہے تو لازمی آپ اس کے لیے بھی جائیں. اچھا, ٹیچنگ کے تھرو ہم کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا ٹپ آپ نے بالکل بہت اچھا ٹپ بتا دیا. ٹیچنگ, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کا ایک گروہ ہے, آپ کسی کالج لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں یا یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ لازمی یہ کام کریں. ٹیچنگ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا, ٹیچنگ آپ لازمی کریں. ٹیچنگ سے جو ہے آپ کی اسکل بہت زیادہ پالش ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں تو آپ ایک 2 بچوں کو پکڑ لیں اپنے ارد گرد معاشرے کے, ان کو آپ درس دینا شروع کر دیں. 1 بچہ ہو, 2 ہو, 3 ہو, اور اگر ممکن ہے تو کلاس کے اندر ایکسپوجر لیں, کیونکہ کلاس کے جو ایکسپوجر ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ وہاں پر اپنی اسکل کو بہت زیادہ, کیونکہ جو ایک ٹیچر ہے اس کی اسکلس بہت زیادہ پالش ہوتی ہیں, وہ ایک بہت مثبت تبدیلی اور مثبت طریقے سے معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سر. اچھا ناظرین کرام, آج ہم نے کوشش کی کہ بہترین طریقے سے آپ کو کمیونیکیشن اسکل کے حوالے سے اوور آل گائڈ کیا کہ کس طرح آپ امپروو کر سکتے ہیں, کمیونیکیشن اسکل ہوتی کیا چیز ہے اور کیسے امپروو کر سکتے ہیں. چونکہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی آج بھی اگر آپ اس کو سرچ کریں کہ اسکلس کے حوالے سے, تو ٹاپ جو اسکل ہے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. تو اس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کوئی بھی انسان, جیسے میں نے شروع میں کہا, کسی بھی پروفیشن سے وہ تعلق رکھتے ہیں, اگر آگے بڑھنے کے لیے اسے سب سے پہلے جو چیز چاہیے وہ کمیونیکیشن اسکل ہے. تو آج ہم نے عاقب شریف صاحب نے بہترین طریقے سے اس کو رہنمائی بھی کی آپ کی, اور اس کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میں کہ جیسے عاقب صاحب نے فرمایا کہ ہمیشہ مسکراتے رہیے. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب کامیاب بن جائیں گے تو پھر مسکرائیں گے. جب آپ کامیاب بن جائیں گے تب آپ کو عادت ہی بھول جائے گی مسکرانے کی. تو آخر میں یہی الفاظ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ مسکراتے رہیے.